مغرب سے کوئی 15-20 منٹ پہلے ریاض الجنہ میں پہنچ گئے۔ اس نے مجھے بالکل جو ہے نا ممبر اس کے ساتھ اس نے مجھے جگہ دے دی، اور سچ پوچھتے ہیں تو ایک مدت کے بعد موقع ملا کہ بالکل ہم امام کے سامنے، امام صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے، 2 نفل پڑھے، اور تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ مغرب کا وقت تھا، الحمدللہ وہیں مغرب کی نماز ادا کی۔ اس نے میری کرسی جو حجرہ مبارکہ ہے اس کے ساتھ اس نے میری کرسی لگا دی۔ اس نے کہا مجاہد صاحب آپ آرام سے بیٹھ کر آپ نے تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی مرضی کریں۔ الحمدللہ میں بار بار اپنی خوش قسمتی کے اوپر نازاں بھی تھا کہ یہ ریاض الجنہ جس کی اتنی تعریف، اتنی شان، اور پھر عزیزو اچانک میرے سامنے ایک منظر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اسی محراب کے اندر، اسی جگہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر میں نے ایک طرف دیکھا کہ مجھ کو وہ ستون نظر آ گیا جس کے ساتھ ابو لبابہ جو ہے ان کو باندھا گیا تھا۔ پھر میں نے اس ستون کا بھی تصور کیا جہاں پہ ثمامہ بن اسال کو باندھا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جی بھر کے دعائیں کی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محبین کے لیے، دارالسلام کے جو ہمارے موظفین ہیں ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ یہ کس انسان کی فطرت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر سبحان اللہ میری دلی تمنا تھی کہ یا اللہ کو ایسا موقع ملے کہ میں درود و سلام کی سعادت بھی اسی، تو الحمدللہ انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا، جناب علی وہ گیٹ کھول دیا، اور میں گیٹ سے نکل کے الحمدللہ میں نے جا کے درود و سلام بڑے آرام سے الحمدللہ پڑھا۔